ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد عصر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کے طفیل حساب شروع ہو، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جائے۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا، ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کراؤ۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو ہے کوئی نہیں، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟
लाख 2 लाख के पीछे न किसी की माँ छोड़ते हो न बहन छोड़ते। भाई वो हुकूक का मामला बहुत सख्त, बहुत सख्त। तो मेरे नबी जैसी पाक हस्ती हुकूक के बारे में कह रहे हैं, भाई जो कोई बदला लेना जाए इत्थे ही ले लो। तो सहाबा हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह लगता है जाने का वक्त करीब है। तो आप रोने लगे। आपने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा साथी और हामी और नासिर हो। जुमरात का दिन इशा की नमाज आप पढ़ाने के लिए उठे और गश आया और दोबारा लेट गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा होश आया तो आपने फरमाया इशा की नमाज हो गई है? कहा जी नहीं, आपका इंतज़ार है। तो आप उठने लगे, फिर उठ नहीं सके, फिर लेट गए। फिर तीसरी दफ़ा आप उठे, इशा की नमाज हो गई। कहा जी आपका इंतज़ार है। तो आप फिर उठना चाहा, नहीं उठ सके, तो आपने फरमाया अबू बकर से कहो इशा की नमाज पढ़ने। तो अबू बकर ज़रा पीछे खड़े थे, उमर आगे खड़े थे। तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ावनी, कोई पढ़ा दे। तो उन्होंने उमर को आगे कर दिया, वो आगे पहली सब में खड़े थे। जब हज़रत उमर ने अल्लाह अकबर की तो आपने अंदर में आवाज़ सुनी तो ज़ोर से फरमाया कि उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो। मेरे रब का फरमान है, मेरे मुसल्ले पर सिर्फ अबू बकर खड़ा हो सकता है। तो उमर को पीछे किया गया और अबू बकर को आगे किया गया। तो जुमरात की 1 नमाज इशा और जुमे की 5, हफ्ते की 5, इतवार की 5, 15, फजर की 1। तो जुमरात और पीर की 1-1 और ये 15, 17 नमाजें आपने पढ़ाई अल्लाह के नबी की मौजूदगी में। तो हफ्ते का दिन था तो जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने आपकी खिदमत में भेजा है कि मैं आपका हाल पूछ के आऊँ, आपका क्या हाल है? तो आपने कहा जिब्रील बड़ी तकलीफ़ है। इतवार को फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है मैं पूछ के आऊँ कि आपका क्या हाल है? आपने कहा जिब्रील बड़ी तकलीफ़ है। पीर के दिन, हफ्ते के दिन आप ज़ोहर की नमाज के लिए हज़रत अली और फ़ज़ल बिन अब्बास के कंधों पे हाथ रख कर आप मस्जिद में एंटर हुए। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। आपने यहाँ से महसूस किया कि अल्लाह के नबी एंटर हो रहे हैं, तो वो पीछे हटने लगे। तो आपने ऐसे हाथ का इशारा करके रोका और उनकी लेफ़्ट साइड बैठ कर आपने 4 रकात नमाज ज़ोहरी असर अदा फरमाई। यह आपकी आखिरी मुलाकात थी अपनी उम्मत के साथ। उसके बाद आप अल्लाह की खिदमत के पास हाज़िर हो गए। पीर की सुबह आपने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उम्मत को नमाज़ पढ़ते देखा। तो जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि सारे नमाजी ऐसे भूले कि जैसे नमाज में हम हैं ही नहीं, और सारे अल्लाह के नबी को यूँ देखने लगे। किसी को याद ही नहीं रहे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब यूँ देख रहे हैं। जब आपने देखा ये तो नमाज में ही मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए और नमाज में कमी आ रही, तो आपने फिर पर्दा गिरा दिया। यह आपका और उम्मत का आखिरी दीदार था। तो इशराक के बाद आपने ये 7 जून सख्त गर्मी थी और 12 रबीउल अव्वल 632 ईस्वी और 11 हिजरी, तो आपने अपनी सारी बेगमात को बुलाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं नसीब वाली हूँ कि माता फ़ी सहरी व नहरी, अल्लाह के आखिरी नबी मेरी ठोड़ी और सीने के दरमियान अल्लाह की बारगाह में पेश हुए। ये कैफियत थी मेरे नबी की। ये इस तरह आपने अपनी बेगम के सीने पर सर रखा हुआ था और इस तरह नीम दराज थे आप इस तरह। तो आपने अपनी सारी बीवियों को बुलाया और उनसे मुलाकात की। कुछ नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद आपने बेटी फ़ातिमा को बुलाया और उनसे फरमाया कि बेटी मैं जा रहा हूँ। तो वो रोने लगी। तो आपने कहा रो नहीं, सबसे पहले तू ही आएगी मुझे मिलने। 6 महीने बाद बेटी का भी इंतकाल हो गया। फिर आपने मौला अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके कमर पे हाथ फेरते रहे और दुआ देते रहे। दुआ, ये सब कुछ बड़े सुकून के साथ हुआ। आखिर में दोनों बच्चों को बुलाया, हसन हुसैन।
جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی. آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دو پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے. تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو. وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے ساختہ آنسو. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. وہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا. روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز. اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے اس طرح. پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں. مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا. تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو. پھر ان کو بھی رخصت فرما دی. بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. آپ نے کہا آ جائے. اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جام آئیں، ایویں نہ بڑھ جائیں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا. کیا دربار، کیا مقام. موت بھی اجازت منگنی پڑی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. عیش معاشرت میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی. تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ کہ رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو. تو آپ نے یوں کیا. یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے. تو بجائے منہ کے آدمی نہیں پوچھتا، یہاں سے سوال کرتا. آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں. تو آپ نے یوں کیا. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے. تو آپ نے انہوں نے عرض کہ ان ربک الیک لمشتاق. یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے ہیں، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات. بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے. اب سنو ایک بات. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کیا. حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. ان کو قربانی بنا دی، اپنی اولاد کو قربانی بنا دی، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتے.
ایک مچھی کھادی آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے سے کونو قردۃ خاسئین، قرآن بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ اور پابندی کیا تھی؟ ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ، قربان جائے۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، میں امن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، 90% لوگ نماز چھوڑ دیں۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو اب دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ، 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 نماز، نماز۔ پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔